السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہیومن اورا کے بارے میں ہے کہ ہیومن اورا کیا ہوتا ہے، اس کے انسانی شخصیت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، ویک اورا کیا ہے، اسٹرانگ اورا کیا ہے، اور ویک اورا کو آپ اسٹرانگ کیسے کر سکتے ہیں۔ سائنٹیفکلی اگر بات کی جائے تو انسان کے ارد گرد جو الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ قائم رہتی ہے اس کو ہیومن اورا کہا جاتا ہے۔ میرے نزدیک ہیومن اورا جو ہے یہ آپ کے باطن کی عکاسی ہے۔ اس میں جو نقطے کی بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا باطن جو ہے وہ دل کے مقام پر ہے اور روح کا مقام بھی یہی ہے۔ اب جو شخص اپنی نیت کو صاف رکھے گا، اللہ کی بندگی کرے گا، تو اس کی روح کی کیپیسٹی انہانس ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ روح کا مقام بھی دل کے مقام پہ ہے تو اس میں انسان کے دل میں اللہ کا نور پیدا ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت گزاری سے، اس کی بندگی سے، عاجزی سے اور نیک اعمال سے۔ اسی لیے حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت بھی انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ اس وجہ سے جو نور پیدا ہوتا ہے اللہ کے ذکر کرنے سے، اللہ کی بندگی سے، اس کی اطاعت گزاری سے، نیت دوسرے لوگوں کے حق میں صاف رکھنے سے، وہ نور جو پیدا ہوتا ہے انسان کے دل میں، وہ انسان کی شخصیت کے اوپر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ یہی وہ نور ہے جس کو ہیومن اورا کہا جاتا ہے۔ جو لوگ نیک ہیں اور اطاعت گزاری میں ہوتے ہیں اللہ کی، ان کا اورا جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ سائنس تو یہ کہتی ہے کہ 7 میٹرز تک یہ اورا جاتا ہے، لیکن میں اس کو نہیں مانتا، کیونکہ نیک اعمال کرنے سے انسانی روح جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے۔ جو آپ کی روح بالیدہ ہوگی، اس کی پرواز بلند ہوگی، تو وہ اپنے مسکن کی طرف رجوع کرے گی، اور اس کا مسکن جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف ہی ہے۔ تو پیورلی جو ہیومن اورا ہے یہ انسان کی روح کی کیپیسٹی ہے جو اس کے نور کی شکل میں اس کے ارد گرد قائم رہتی ہے۔ اب اگر انسان نیک ہے تو اس کا اورا اسٹرانگ ہوگا اس کے اعمال کی وجہ سے۔ اگر انسان کے اعمال اس کیپیسٹی کے نہیں ہیں، وہ اللہ کی اطاعت گزاری نہیں کرتا، احکام بجا نہیں لے کے آتا، مختلف گناہوں میں ملوث رہتا ہے، اس کی روح کی کیپیسٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اس کو ویک اورا کہا جاتا ہے۔ جن لوگوں کا اورا اسٹرانگ ہوتا ہے وہ ایک نمایاں شخصیت کے حامل ہوتے ہیں، لوگوں کے دلوں پر ان کی بات اثر کرتی ہے۔ آپ نے خود بھی یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ آپ کی کسی ان نون شخص سے ملاقات ہوئی تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ ان کی صحبت اختیار کریں، اور آٹومیٹیکلی آپ کے دل میں ان کے لیے محبت، ادب، احترام پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہوتی ہے کہ جس کا اورا اسٹرانگ ہوتا ہے۔ یہاں پہ میں یہ بات آپ کو واضح کرتا چلوں، جو پہلے بات کی تھی کہ 7 میٹرز تک اس کی رینج جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ روح کی اور نور کی جو کیپیسٹی ہے وہ انسانی عقل سے بہت زیادہ ہے، اسی لیے ان کے اوپر جو ٹائم اور ڈسٹینس لیمیٹیشنز ہیں دنیا کے لیے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی۔ اسی لیے روح کے بارے میں خاموشی اختیار کرنے کا اور اس پر بحث نہ کرنے کا حکم ہے۔ اس کے برعکس ایسے لوگ جو گناہوں میں، باطنی امراض میں جیسے حسد، کینہ، بغض، جھوٹ اور دیگر گناہ جو ہیں وہ ان میں ملوث رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کی روح جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کا اورا جو ہے وہ بہت ویک ہو جاتا ہے۔ اس کا آپ نے بھی
آپ نے جو ہے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ کئی لوگ فزیکل اپیرنس میں تو بہت اچھے ہوتے ہیں، اور لیکن پہلی بار اگر آپ سے ان کی ملاقات ہو تو آپ کو آپ کے سکس سینس میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کا ان کے پاس جانے کو دل نہیں کرتا، ایون کہ آپ کا ان سے بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ تو یہ ایک ویک اورا لوگوں کی نشانی ہے، اور ایسے لوگوں کو یہ چاہیے کہ اللہ سے رجوع کریں۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا اورا سٹرونگ ہو اور وہ ایک اپنی روح کی کیپیسٹی کو انہانس کرنا چاہتے ہیں، تو صرف دو باتیں اپنے ذہن میں رکھیں۔ پہلی یہ ہے کہ اپنی نیت کو صاف رکھیں، اور دوسرا ذکر الہی ہے۔ یہ دو اعمال ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ دین، دنیا اور آخرت کی کامیابی پائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ اپنا اورا سٹرونگ کرنا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ بہت زیادہ سٹرونگ ہوگا۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو توفیق اور استقامت عطا فرمائے، آمین۔